السلام علیکم، خوش آمدید صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں اپنے بات کرتے ہیں مختلف حوالوں سے عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہیں ملک میں رہنے والے، وہ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے، اور خیال یہ کہ اس کے اوپر کافی بات ہو چکی ہے، اور کہیں سے بھی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ آج کل بات ہو رہی ہے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، سیاسی گہمہ گہمی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے الیکشن نزدیک ہیں، اور خیال یہ ہے کہ شاید اسی کی تیاریوں کے سلسلے میں یہ جلسے جلوس وغیرہ جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے سب سے مشکل کام جو ہے، سب سے مشکل مرحلہ، وہ ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ اور گزشتہ روز بھی ایک جلسہ جس کے اوپر نظر پڑی، لوگوں کو جمع کیا گیا، اور تعداد کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ اگر اس کے اوپر تبصرہ کیا جائے تو سمجھا یہ جائے گا کہ شاید کسی جماعت کی طرفداری کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال صورتحال سب کے لیے ہی پیچیدہ ہے۔ وہ بھی جو دعوے دار رہے کہ ہمیں اگر موقع دیا جائے تو ایسا کر سکتے ہیں یا ویسا کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی صورتحال اب اتنی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ جو کچھ ہوتا رہا اس سے پہلے بھی، جو دعوے اور وعدے کیے گئے، وہ نعرے لگائے گئے، آج بھی انہی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے وہ ہمیں کس طرح دیکھتا ہے۔ یعنی ماضی میں اپنی کارکردگی کیا کچھ ہوتا رہا، وہ گنوایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسا کیا، ویسا کیا، یہ سڑک بنائی، یہ پل بنائی۔ تو اور بڑی عجیب بات ہے، لوگ یہاں پہ رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ کوئی بہت بڑا عظیم کام ہے، یہ جو حکومتیں کر گئی ہیں۔ یقین کیجیے پوری دنیا میں یہ کام کہیں پہ بھی کبھی بھی جلسے جلوسوں میں نہیں گنوائے جاتے ہیں۔ ملک کی بہتری کے لیے جو طویل مدتی پلاننگ ہوتی ہے اس کے اوپر ضرور بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ابھی تک یہ بتایا جاتا ہے جلسے جلوسوں میں، یہاں پہ بھی جو ہوں گے اس میں بھی یہ بتایا جائے گا کہ ہم نے پانی کی لائنیں ڈلوائیں، گٹر کے ڈھکن رکھوائے، اور اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے، اور ووٹ دینے والے ابھی بھی اسی راہ پر ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اگر انتخابات ہو بھی جائیں تو کس قسم کی حکومت آئے گی، اور ووٹ دینے کا جو تناسب ہے وہ کیا ہوگا، اور ووٹ جو ہے وہ کس کو زیادہ مل سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا آسان ہے اس چیز کا تجزیہ کرنا۔ یقیناً اس بات سے بہت سارے لوگ اختلاف کریں گے کہ ایسی بات نہیں ہے، ایک پسندیدہ جماعت جو رہی اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ تمام چیزیں بڑی بے ایمانی سے ہیں۔ یقین کیجیے اگر واپس انتخابات میں موقع مل بھی جائے تو صورتحال پہلے جیسی نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے بھی جو کچھ ہوا وہ لوگوں کے علم میں ہے۔ اس پہ تبصرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پروگرام میں اس کے اوپر بات کی جائے، تو بہرحال کوشش کریں گے ہلکے پھلکے انداز میں ان معاملات پر گفتگو کی جائے۔ باقی ماندہ جو مسائل جن کی نشاندہی کی جا رہی ہے، شہر کراچی کے اندر سے زیادہ پیغامات موصول ہوتے ہیں، اور اس میں بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی نشاندہی کری۔ کیا کریں، اس کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور اس میں اب چھوٹے بڑے علاقے کی تفریق ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے جو حکومت یہاں پر رہی اس نے پہلے ہی شہری اور دیہی علاقوں کا فرق ختم کر دیا، یعنی کہ جتنے شہری علاقے تھے یا شہری علاقہ تھا اس کو دیہی علاقے میں تبدیل کر دیا۔ تو اب مسائل بھی یکساں ہیں دیہی علاقوں کے اور شہری علاقوں کے، جو اب جن کو ہم شہری علاقے پہلے کہا کرتے تھے۔ تو یہ جو دیہی علاقہ ہے شہر کراچی، اس کا وہی مسئلہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ طویل الحمدللہ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے، اور دیگر لوڈ شیڈنگ جہاں بس چل رہا ہے وہاں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ تو 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جی۔ چھوٹے بڑے علاقے شامل ہیں اس میں کراچی کے، اور شاید کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں سے یہ پیغام جو ہے وہ موصول نہیں ہوا۔ اس میں آپ نام لیتے جائیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ نہ کی جا رہی ہے۔ میں کل یہ سوچ رہا تھا، اس سے پہلے اس کے اوپر ایک بڑا تفصیلی پروگرام کر چکا ہوں، اس پہ آج کل موقع نہیں مل رہا، ورنہ یہ جو تقسیم کار کمپنی ہے یہ کس طرح لوگوں سے پیسے بٹورتی ہے، کیا کیا انہوں نے اب تک کیا ہے جب سے ان کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے،
کس کس طرح انہوں نے کام دکھایا ہے اور کیا کچھ کیے جانے کی ضرورت تھی، وہ تمام چیزیں ہیں تو وہ ڈاکیومنٹس کی شکل میں، اور اس کے اوپر ایک بڑا تفصیلی پروگرام جو ہے وہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس کے اوپر کیا جائے گا، جس میں ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھی جائیں گی کہ کس کس طرح انہوں نے کام دکھایا ہے. تو یہ ضروری ہے. اور یہ جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ ہے، اس میں لاسز کا جو بہانہ بنایا جاتا ہے اور لاسز کیسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو سب کو الیبریٹ کروں گا، ضرور اس کا ڈائسیکشن کریں گے. بہت جلد اس کے اوپر پروگرام جو ہے وہ کیا جائے گا، اس کی تسلی آپ رکھیے. اور یہ کہ دیگر جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے. معزز مہمان اس وقت ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی اور کوشش کریں گے جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کریں. سید ثاقب علی ہیں، سی ای او ہیں السید گروپ کے، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر، ان کو میں خوش آمدید کروں گا. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی ثاقب صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی السلام علیکم یاسر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے ثاقب بھائی، آپ بتائیے کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کرم اللہ کرم. اچھا، آپ سنائیں کیسے ہیں بھائی؟ بالکل فرسٹ کلاس. ثاقب بھائی یہ بتائیے کہ گزشتہ روز میں سیاست سے تھوڑا گفتگو کا آغاز کروں گا آپ کے ساتھ، اور سیاسی جلسے میں دیکھ رہا ہوں آج کل یہ نعرے وہی پرانے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ بزنس کرتے ہیں، ہمیں تو نئی چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے، ابھی سیاستدانوں کا بزنس ہے، لیکن نعرے وہ پرانے استعمال ہو رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ کو عزت دینی ہے، موٹر وے کو عزت دینی ہے، کس کو عزت دینی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا بات. یہ ذرا میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے. جی یاسر بھائی، دیکھیں کہ اس وقت سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہیں. الیکشن کی تاریخ بھی نامینیٹ ہو چکی ہے. جی تو اس سلسلے میں ابھی الیکشن کی طرف جب جماعتوں نے جانا ہوتا ہے تو اس وقت یہ سیاسی گیما گیمی شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں لوگوں کو وہی پرانے خواب دکھائے جاتے ہیں، وہی پرانے نعرے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن بیسیکلی دیکھیں کسی بھی کنٹریز کے اندر اگر آپ دیکھیں جو سیاسی ماحول ہوتا ہے تو وہاں ایک لمبے ٹائم کے لیے ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے حکومت کو. جیسے انڈیا میں دیکھیں تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں مودی کی حکومت ہے. اسی طرح آپ ٹرکی کے اندر دیکھ لیں 10 سال وہاں بھی اس وقت جو بھی وہاں کے صدر ہیں طیب اردگان صاحب ان کو ہو چکے ہیں. ہمارے ملک میں دراصل میں حکومت کوئی بھی نہیں آتی ہے، وہ 2-4 سال لگاتی ہے، اس کے بعد ایک نئی حکومت کو سامنے لانچ کر دیا جاتا ہے. پھر پچھلی جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ رونا دھونا ان کا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی حکومت یہاں پر جتنے بھی عوام کے مسئلے مسائل ہیں اس کے اوپر ورک نہیں کرتی ہے. آتے ہیں اپنی دکان چمکائی، اپنے معاملات سیدھے کیے اور چلے جاتے ہیں. یہ پرانے نعرے وہی ہیں. لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ملکی حالات کیا ہیں، کون سی پارٹی صحیح ہے، کس طرح کیا کرنا چاہیے. تو پبلک کے سامنے اس سے پہلے سب کچھ آ چکے ہے. تو دیکھیں اب نئے معاملات جو بھی ہو رہے ہیں، نیا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے وہ تو عوام ہی حل کرے گی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ نئے سیٹ اپ سے ویسے کچھ زیادہ امیدیں تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کا جو ہے وہ سیاسی سیٹ اپ جو ہے وہ بنتا ہے. اچھا ثاقب صاحب یہ بتائیے کہ کیا ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ 2/3 اکثریت لے کر ایوان میں منتخب ہو جائے گی؟ کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ذرا بتائیے حکومتوں کی کارکردگی کس حد تک ایسی رہی ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے، فرمائیے. دیکھیں جی 2/3 اکثریت کے ساتھ تو کوئی بھی حکومت ہمارے ملک کے اندر آ نہیں سکتی ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت جیسے سندھ کے اندر دیکھیں وہاں پیپل پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف، اسی طرح مرکز کے اندر پہلے تو تحریک انصاف ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ ابھی جو اشارہ جس طرف جا رہا ہے میرے خیال میں مسلم لیگ نون کا جا رہا ہے کہ مرکز میں تقریباً حکومت ان کی طرف جائے گی. تو میرے خیال میں 2/3 اکثریت کوئی بھی پارٹی لے نہیں پائے گی. اسی طرح وساطیوں کے اوپر حکومتیں چلیں گی، اور جب معاملات آپ کے سامنے جیسے پہلے ہوئے کہ جس کو ہٹانا چاہ وہ ہٹ گئی اور نئے سیٹ اپ سامنے آ گیا، تو اسی طرح نظام چلے گا جیسے پہلے چلتا ہوا ہے. ابھی 2/3 اکثریت چانس نہیں ہے کسی کے پاس بھی وہ لے سکے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ یہ بظاہر نظر نہیں آتا کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اکثریت لے کے کامیاب ہو. اچھا ثاقب صاحب معیشت کی طرف آتے ہیں جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں، اور یہ مسائل کیوں اتنے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو روزگار کے مواقع ہیں وہ اس حد تک ختم ہو گئے ہیں کہ لوگوں میں اتنی نا امیدی بڑھ چکی ہے کہ ایک ابھی اتفاق ہوا، پروگرام کیا کہ پاکستان سے باہر کیسے جایا جا سکتا ہے یا بڑے ممالک کے اندر کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے. 1,500 سوالات صرف اس کے اوپر موصول ہو گئے یا اس کے اوپر کوئریز آئی ہیں. ذرا فرمائیے گا یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے یاسر بھائی اس وقت معاملات تو ایسے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھ لی ہے کہ اگر کوئی
بھی چیز کوئی بھی سیٹ اپ آپ سیدھے راستے پہ سیدھے ٹریک پہ لے کے آنا چاہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اس وقت معیشت کو آپ دیکھ لیں, اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں, جیسے ڈالر کو دیکھ لیں کہ 330 سے نیچے آ کے فی الوقت تقریباً میرے خیال میں 270 میں اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے. اس کو کسی نہ کسی نے تو یاسر بھائی اس کے اوپر قابو پایا, اس کے اوپر نظر رکھی, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشی طور پہ ہمارا ملک اتنا آگے نکل چکا ہے کہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے ہیں. دیکھیں اس ہر چیز کے اوپر اب ہم نے دیکھ لیا کہ قابو پایا جا سکتا ہے. اگر ہم ملک کو سیدھے راستے پہ چلائیں تو ہمارا ملک چلایا جا سکتا ہے, ہماری ساری چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. سونا آپ دیکھیں کہ ایک مہینے کے اندر ڈالر جس طرح نیچے ہے, سونا تقریباً 40,000 روپے نیچے آ چکا ہے. ڈالر آپ کا اسی طرح 40 سے 50 روپے ڈالر نیچے آ چکا ہے. چینی تقریباً میرے خیال میں چاول آپ پرسوں کی خبر تھی کہ تقریباً 100 روپے پر کے جی کے اوپر چاول نیچے آ چکے ہیں. باقی بھی چیزیں دیکھیں کہ جس طرح قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تھی تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ بس فوراً ایک ہفتے میں 10 دنوں میں بڑھ گئی, پتہ ہی نہیں ہے. ڈالر آپ دیکھیں کہ ایک دن کے اندر 20 روپے 40 روپے بڑھا, کسی کو پتہ تک نہیں ہوتا تھا کہ بھائی کیسے بڑھا, کیا ہوا, کس طرح قابو پانا ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے یاسر بھائی, کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ اگر ہم اس کو وہ ہمارے سے بے قابو ہے. نہیں, ہمارے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں. دیکھیں کہ ابھی تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی, لوگوں کے اندر ایک اعتماد ملک کے اندر بحال ہوا کہ ہمارے ملک میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں تو. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یقیناً اگر اس کو کنٹرول کرنا چاہیں اور نیت اگر ہو تو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اور ہو سکتی ہیں. دیکھیں ابھی سب کچھ آپ کے سامنے ہے اس وقت. کیسے ہوا یہ بالکل یہی والے معاملات دیکھیں, کوئی بھی ہمارے ملک میں ہوتا ہے, چاہے دہشت گردی ہے یاسر بھائی, چاہے مہنگائی ہے, کوئی بھی معاملات ہیں, لیکن اس کو پہلے اسی ٹریک پہ چھوڑا جاتا ہے کہ جس سے نا امیدی ملک میں آ جاتی ہے, لیکن بعد میں انہی چیزوں کو فوراً 10 دنوں میں ہفتوں میں آپ سیدھا بھی کر دیتے ہو. سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے ہماری آنکھیں کہاں ہوتی ہیں, پہلے ہماری سوچ کہاں ہوتی ہے, پہلے ہمارے نظریے کہاں ہوتے ہیں. بعد میں جب چیزیں مثلاً کہ آپ کے گراف سے اوپر چلی جاتی ہیں اس وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ بھائی اب ہم نے اس کو ٹریک پہ لے کے آنا ہے. بھائی جب پہلے سے چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں, پہلے سے معاملات آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ اس کو سیدھا کیوں نہیں کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں. واقعتاً ایسا ہی ہے کہ جب یہ معاملات صحیح ہو سکتے ہیں اور اتنی جلدی ہو سکتے ہیں, صرف ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت تھی اور جب ڈنڈا اٹھایا گیا تو نتائج ہمارے سامنے. تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ باقی پھر دیگر معاملات کے اندر کیوں ہم دانستہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اب جیسے بجلی کی کمپنیاں ہیں, ویسے تو پورے پاکستان میں کارکردگی ایک جیسی ہے, لیکن یہاں شہر کراچی کے اندر جو ہے صورتحال اس سے زیادہ ابتر ہے. اور ایک نجی کمپنی کو آپ کو علم میں ہوگا یقیناً کہ ٹھیکہ دیا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا, تو کیوں ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے معیشت کو, ملک کو جتنا نقصان پہنچا ہے, خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ اور نقصان کسی اور چیز سے نہیں پہنچ سکتا. اس کے بارے میں کب خیال آئے گا, ذرا یہ تو فرمائیں. یاسر بھائی دیکھیں کہ اس وقت کے جس طرح کے معاملات ہیں, کہ چوری کے جس طرح معاملات ہیں, یہاں کراچی کو آپ چھوڑ دیں, اندرون سندھ میں آپ چلے جائیں, باقی کئی ایسے علاقے ہیں یاسر بھائی وہاں پہ بلنگ ہے ہی نہیں, زیرو ہے. وہاں پہ میٹر تک نہیں ہے, وہاں پہ کنڈے لگے ہوئے ہیں, بس اپنی مرضی سے 10 ایسی لوگوں نے گھروں میں لگائے ہوئے. تو بھائی جب وہاں پہ پیمنٹ آپ کے پاس پوری نہیں ہوگی, وہاں پہ چوری کو آپ نہیں روکو گے, تو ظاہری بات ہے جو شہری علاقے ہیں وہاں سے انہوں نے پیمنٹ کہیں نہ کہیں سے تو لینی ہے. ابھی سوچیں کہ ایک بندے کی سیلری, جیسے پہلے پروگرام میں بھی ہم نے بولا تھا بھائی 20-25-40 ہزار روپے سیلری ہے, 45-50 ہزار روپے آپ اس کے پاس بل بھیج رہے ہو, تو یہ معاملات کیسے چلیں. یاسر بھائی انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی بھی سرکاری ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب تک وہ سرکار کے ہاتھ میں ہے وہ لوس میں ہی جائے گا. پی آئی اے کو آپ دیکھ لیں اٹھا کے, آپ اسٹیل مل کو اٹھا کے دیکھ لیں, اسی طرح جو پہلے بجلی کا سسٹم تھا اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں, جیسے یہ پرائیویٹ اس کو کرتے ہیں وہ بھائی پروفٹ میں بھی آ جاتا ہے, وہ بوم بھی کرتا ہے وہ ادارہ. بھائی جب سرکاری ہوتا ہے اس وقت آپ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں رکھتے ہیں اداروں کے اوپر. وہی ادارے بعد میں پروفٹ کیوں کمانے لگ جاتے ہیں کہ جب کسی سرکار سے ہٹ کے کسی پرائیویٹ بندے کے پاس آتے ہیں. بھائی آپ اندر جو آپ کے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک ان کو صحیح نہیں کریں گے, ان لوگوں کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے, تو کوئی بھی ادارہ ہمارا بہتری کی طرف نہیں جا سکتا ہے. بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب سرکار کی تحویل میں ہوتے ہیں تو نقصان ہی نقصان اور نقصان در نقصان ہوتا ہے, لیکن جب پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے
تو اسے اتنے آپ وہی پیسے بنانے لگتے ہیں. ابھی یاسر بھائی، آپ صرف اس وقت جتنی بھی ہماری ایئر لائنز ہیں آپ دیکھ لیں کہ جی. نئی آئی ہے، جتنی بھی ایئر سیل کو دیکھ لیں، ہوں. ابھی آپ اپنا پی آئی اے کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا لوس کہاں پہ پہنچ گیا ہے. دوسری طرف جتنی بھی پرائیویٹ ہماری ایئر لائن چل رہی ہیں بالکل وہ کروڑوں روپے دن کے کما رہے ہیں وہ لوگ. بالکل ایسا ہی ہے. تو دیکھیں بالکل کہ ایسا ہی ہے. انتہائی دکھی کا وہ ہے کہ بھائی ہم نے اپنے کسی ادارے کی قدر نہیں کی. جتنے بھی سرکاری ہمارے ملک کے ادارے تھے، ہماری عوام کے ادارے تھے، ہم نے ان کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے. ہم نے ان کو غرق کر دیے اپنے ہاتھوں سے. کوئی دوسرا نہیں آیا ہے، کوئی دوسرا ہمارا دشمن نہیں ہے. ہمارے اپنے مسلمان، ہمارے اپنے لوگ ہمارے اداروں کے دشمن ہیں. بالکل ایسا ہی. آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہماری اپنی نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اب یہ مسائل کا حل، اس کے اوپر تو ایک بڑی طویل بحث ہو چکی ہے اور ہوگی بھی آگے کہ یہ جو ادارے ہیں آیا ان کو پرائیویٹائز کرنا مسئلے کا حل ہے. لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن کی جب بات آتی ہے تو جس طرح ماضی میں پرائیویٹائزیشن مشرف صاحب کے دور میں ہو گئی، جیسے بجلی کی تقسیم کار کمپنی جب دی گئی تو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھ کر تو لوگ اب توبہ ہی کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ اگر اس طرح کی یہی تو پرائیویٹائزیشن دیکھ لیں، آپ نے یہی کرنی کا ہے. حال دیکھ لیں آپ. جی ٹھیک. اچھا ثاقب بھائی، گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جی جی گفتگو جی جاری جی. رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک کے دوران بریکنگ نیوز آپ دیکھ رہے تھے. کورٹ کی پروسیڈنگز آج کل ٹیلی ویژن کے اوپر براہ راست دکھائی جا رہی ہیں، تو وہ دیکھنے کا موقع ملا. اور جس طرح عدالتی معاملات زیر بحث آ رہے ہیں، شاید بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ کس طرح کارروائی عدالت کی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو اعلیٰ دیا ہے اس کے اندر. تو یہ ایک موقع ہے، دیکھیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. محترم جناب سید ثاقب علی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور تجزیہ کر رہے تھے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اب وقت کیونکہ محدود ہے اور معاملات تو بہت سارے تھے جس کے اوپر گفتگو کرنی تھی، کوشش کرتے ہیں سلسلے کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے. ثاقب صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر وقت دینے کے لیے. جی ثاقب بھائی یہ فرمائیے، ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اب ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ممکن ہو سکیں گے. آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. دیکھیں یاسر بھائی، ابھی جو ٹائم انہوں نے دیے ہے جی جی اس میں میرے خیال میں جتنے بھی آپ خیبر پختونخوا کا علاقہ دیکھ لیں، بلوچستان کا دیکھ لیں، کہ یہاں موسم ایسا ہوتا ہے کہ برف باری کے معاملات ہوتے ہیں. جی جی باقی جی کافی بالکل سردی بالکل. والے علاقے ہیں. تو یہاں پہ جو ٹائم لائن انہوں نے دی ہوئی ہے تو میرے خیال میں اس وقت کے اوپر الیکشن ہو نہیں پائیں گے. جی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے. جی تو جی اب جیسے آپ نے کہا کہ وقت پر ممکن نہیں ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو ملک کے جو اہم اور پیچیدہ معاملات ہیں جو صرف ایک منتخب حکومت ہی حل کر سکتی ہے، اگر وہ موجود نہیں ہوگی تو ان کو مزید اور کتنا طول دیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ حکومت تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صرف مہنگائی کرنے کے لیے ہی اس کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ یہ آئے اور چیزوں میں جو اضافہ ہے قیمتوں میں، گیس میں، پیٹرول میں، بجلی کی قیمتوں میں، بس اس کا اضافہ یہ کرتی چلی جائے. اور جب کمی کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس کا مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ذرا فرمائیے گا کہ لوگ تو بڑا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی تو اس کا جواب دہ ہو، کسی سے تو اس بارے میں پوچھ گچھ ہو سکے. یہ فرمائیے. یاسر بھائی دیکھیں، یہ تو الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہیں اس وقت آئین آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا کہاں پہ کھڑا ہے. تو کیئر ٹیکر حکومت جو بھی آتی ہے آپ کو پتہ ہے اس نے کچھ دن لگانے ہیں، اس کے بعد معاملات وہی والے ہیں کہ بالکل اپنا بالکل. وہ یہ ہے کہ پیسہ ویسا ملک سے جو بچا ہوئے معاملات سیدھے ہوئے ان کو خراب کرنا ہے اور واپسی کی طرف گھر پہ چلے جانا ہے. تو اس وقت سوچنا چاہیے الیکشن کمیشن کو، باقی بھی ہمارے ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں، کہ اس وقت حکومت کا ہونا انتہائی لازمی ہے. الیکشن ملک کے اندر انتہائی لازمی ہے کہ چیزیں جو بے قابو ہو چکی ہیں وہ قابو میں آئیں. تو دیکھیں کہ اس وقت یہ معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں. ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات اس وقت کس جگہ پہ جہاں پہ بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہ دوسری طرف جو عالمی منظر نامہ ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالنی ہوگی
اور حالات جو ہیں ابھی ایک دفعہ پھر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدہ ہو گئے ہیں، اس کا کتنا امپیکٹ ہے؟ کیونکہ اس میں بڑے ممالک انگیج نظر آ رہے ہیں، اور اب یہ خیال ہے کہ دنیا جو ہے پوری گلوبل ولیج بن چکی ہے. اگر دنیا کے کسی کونے میں حالات خراب ہوں تو اس کے اثرات پوری دنیا پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا مختصراً بات کیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ان سے دور رہ سکتے ہیں ان تمام معاملات سے؟ یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں جی، 2 دن ہو چکے ہیں اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے معاملات جو ہوئے ہیں. جی تو جی. اس میں دیکھیں کہ تقریباً میرے خیال میں کل کی خبر تھی کہ 4 پوائنٹ یا بیرل جو بھی ہوتا ہے وہ پیٹرول کے بڑھے ہیں. ہوں سونا ہوں بھی اسی طرح اوپر کی طرف ہے. تو جب کسی بھی کنٹریز کے اندر، کیونکہ آپ نے دوسرے ممالک کے ساتھ ہی جینا ہوتا ہے، ان کے معاملات دیکھ کے ساری کنٹریز کے اوپر وہ اثر رسوخ جو بھی ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں حالات جنگ کے اثرات ہیں اس وقت. فلسطین اور اسرائیل آپس میں جو لڑ رہے ہیں تو اثرات پوری دنیا میں اس کے ہوں گے. ہوں ایسا نہیں ہے کہ 2 ملکوں کے تنازع آپس میں تو معاملات دوسرے ملکوں تک نہیں جائیں گے. تو میرے خیال میں اس کا اثر پوری جہاں تک بھی اس وقت کنٹریز ہیں وہاں تک اس کے اثر جائیں گے. بالکل اور ٹھیک ہے بہت کہ اس کے کشیدہ حالات ہیں. ہوں ہوں دیکھیں نا اس وقت کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ سونا اور ڈالر تو نہیں فرق پڑے گا، لیکن سونا اور پیٹرول کے جو معاملات ہیں وہ کل تقریباً 4 بیرل میرے خیال میں پیٹرول اوپر گیا، اور سونے کی بھی اسی طرح ہے کہ اس کے معاملات بھی اوپر جانے کے. بالکل. تو یہ ایک عام آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کو کسی قسم کا ریلیف مل سکتا ہے، اس کے امکانات بہت زیادہ معدوم ہو چکے ہیں، اور اب ایسا نظر نہیں آتا کہ اس کی جو پرائسز ہیں پیٹرول کی اس میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی. عالمی جو مارکیٹ میں دیکھیں نا، جب ڈالر بڑھے گا تو ہمارے ملک میں تو پہلے بھی عالمی مارکیٹ میں نیچے پیٹرول ہوتا ہے، یہاں پہ بڑھا دیتے ہیں اپنی مرضی سے. تو جب وہاں پہ بڑھے گا تو ابھی ظاہری بات ہے ان کے پاس ایک پوائنٹ آ چکا ہے کہ بھائی وہاں عالمی مارکیٹ میں بڑھا ہے تو ابھی 50 روپے اور اوپر کر دیں گے. بالکل ایسا ہی ہمارے آپ نے صحیح ملک کی کہا. تو آپ کو دوسری پتہ بات ہے یہ کہ وہاں پہ ہمارے کوئی یہاں کیونکہ قانون لوگوں نہیں ہے. کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ ہم کون سی پروڈکٹ ہے جو پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں، پیسے کس کے دے رہے ہیں. شاید لوگوں کو اس سے لا جی علم رکھا گیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو شاید میڈیا پہ بھی اس بارے میں علم نہیں ہے کہ ہم کون سی پروڈکٹ کنزیوم کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اور یہ جس مد جی میں پیسے بڑھا رہے ہیں وہ کون سی پروڈکٹ کے بڑھا رہے ہیں، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آج تک کبھی یہاں بتایا ہی نہیں گیا کہ کون سی پروڈکٹ ہمارے جی استعمال میں ہوتی ہے اور ہم پیسے کس بات کے بڑھا رہے ہیں. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے، کیونکہ جہاں پر لوگ ان ایجوکیٹڈ ہوں، جن کو شعور نہ ہو، وہاں پہ یہ کام بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ عالمی مارکیٹ کے اندر جی پیسے بڑھ گئے تو ہمیں یہاں پر پیسے بڑھانے پڑیں گے. تو چلیں یہ سلسلہ جی اسی جی طرح چلتا رہے گا. شاید حکومتیں چاہے کوئی بھی ہوں کبھی بھی اس بارے میں لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گی کہ وہ جس مد میں پیسے لیتے ہیں پیٹرول کی مد میں وہ کون سا پیٹرول استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو بڑھ رہے ہیں یہ کون سا پیٹرول ہے، یہ کون سا تیل ہے جس کی قیمت جی جی. بڑھتی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا جی، اب ثاقب صاحب آخر میں چاہوں گا ذرا نوجوان بہت زیادہ جو ہے وہ نا امید ہو چلے ہیں، کوئی ان کو ایسی کوئی راستہ دکھایا جائے، خاص طور پہ کاروبار کے حوالے سے. اب مواقع لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ذرا میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی ہمارے پاس مواقع ہیں ملک میں رہتے ہوئے کام کرنے کے؟ یہ فرمائیے. دیکھیں جی یاسر بھائی، پاکستان کے حالات اس وقت ہیں ایسے کہ لوگوں کو نا امیدی ہے کہ ملک کے اندر رہ کے ہم کاروبار کر سکیں. جی. اس وقت میرے خیال میں بہتری ملک کے اندر آئے گی. نا امیدی والی بات تو کرنی نہیں چاہیے. ہوں تو یہی ہے کہ آپ پہلے دیکھ لیں پاکستان کے اندر کہ اگر آپ سے کوئی سیٹ اپ ہو سکتا ہے کاروباری سطح کے اوپر تو آپ کاروبار کریں. ہوں اگر باہر کا کوئی سیٹ اپ، جیسے اس وقت کافی تعداد میں ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں وہ ملک سے باہر، پہلے بھی پروگرام کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ کافی بڑی تعداد میں اس وقت نوجوان یہاں سے جا رہے ہیں. جی دیکھیں نا، جی. یہ کام تو حکومت کا ہے کہ وہ روزگار دیں. یہاں پہ جتنے بھی لون کے طریقہ کار ہوتا ہے وہ آپ اپنے نوجوانوں کو دیں. لیکن یہاں پر نہ روزگار کا مواقع دیا جاتا ہے نوجوانوں کو، نہ کوئی ایسا پلان ہے حکومت کے پاس، پلان آف ایکشن ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں کو دیں. تو نا امیدی ہے اس وقت نوجوانوں میں، اسی لیے وہ ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہوں میرے خیال میں اپنا ملک اپنا ہوتا ہے کہ اگر اس میں نوجوانوں کو موقع دیا جائے تو یہاں اچھا سروائیو وہ کر پائیں گے اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ہوں. فیملی کے ساتھ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے اگر کام کریں یا مواقع تلاش کریں تو یقیناً زیادہ بہتر ہوگا. چلیں ثاقب صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور شامل گفتگو رہے، اور ملک کے مختلف معاملات پر ہم نے گفتگو کی. معاشی معاملات پہ ہی، ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی، اور دیگر معاملات بھی زیر بحث آئیں. اب جناب سیگمنٹ کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا، اور اس سے پہلے ایک وقفہ ہے. وقفے کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.